دیکھیے جہاں تک ہاتھ کو چومنے کا تعلق ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت ہے، باب ما جاء فی قبلۃ الرجل ولدہ۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا آتی، کانت اذا دخلت علی رحب بہا وقام علیہا، حضور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے استقبال فرماتے، فقبلہا، آپ ان کو چومتے، باجلسا فی مجلس سے اپنے ساتھ بٹھاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے یہاں جاتے، وکان اذا دخل علیہ رحبت بھی، وہ بھی کھڑے ہو کے استقبال کرتی، فاخذت بیدہ فقبلتہ، حضرت زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور ہاتھ پکڑ کے چوم لیتی۔ نمبر 2، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، باب ما جاء فی قبلۃ الید۔ صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فدنونا یعنی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یدہ، صحابہ حضور پاک کا ہاتھ چومتے۔ اور اس سے بڑھ کر الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں باب تقبیل الرجل، ہاتھ چومنے کا باب قائم کیا ہے۔ حضرت صحیح فرماتے ہیں، رأیت علیٰ یقبل ید العباس ورجلیہ، حضرت علی کو میں نے دیکھا وہ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے اور حضرت عباس کے پاؤں بھی چومتے۔ آپ ہاتھ چومنے کی بات کرتے ہیں اور وہاں پاؤں چومنے کی بات موجود ہے۔ اس کے بعد میں چند ایک حوالے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، شارٹ وقت ہے نا۔ الدر المختار فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں ولا باس بتقبیر ید الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرک، عالم کا ہاتھ چومنا اور نیک آدمی کا برکت حاصل جائز ہے فقہ حنفیہ کیا۔ اور مالکی کتاب کفایت و طالب، امام ابو الحسن المالکی فرماتے ہیں، اما ید الاب والرجل والصالح ومن ترجى برکتہ فجائز، والد، عالم اور جو نیک آدمی، اس کے ہاتھ کو چومنا برکت کے طور پر جائز ہے۔ شافعی کتاب تحفۃ الحبیب، علامہ سلمان البجیری فرماتے ہیں، واستدل سبکی علی جواز تقبیر المصحف بالقیاس علی تقبیر حجر الاسود و ید العالم والصالح والوالد اذ من المعلوم انه افضل من۔ شوافی کے ہاں بھی، شافعیہ کے ہاں بھی جائز ہے، تحفۃ الحبیب کتاب کا نام۔ بالکل اسی طرح فقہ حنبلی کی کتاب ہے کشاف القناع، اس میں ولا باس بتقبیل الراس والید اہل العلم والدین ونحوہم۔ تو گویا حنفیہ کے ہاں، مالکیہ کے ہاں، شافعیہ کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، چاروں فقہا کے عالم کا ہاتھ، والد کا ہاتھ، نیک ہاتھ چومنا اور جائز ہے۔ اور بطور خاص ہم جو دیوبند والے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے ہیں، فتاوی رشیدیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں وقت ملاقات علماء صلحاء کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ فتاوی محمودیہ میں کسی بزرگ پیر اور مرشد کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کبھی کبھار قابل تعظیم عالم بعمل متبع سنت پیر کا ہاتھ چوم لینا جائز ہے۔ تو یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، چاروں مذاہب سے بھی ثابت ہے اور علماء سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہاتھ چومنا جائز ہے، یہ گناہ کی بات نہیں، مستحب ہے اور بہتر ہے، چومنا چاہیے۔